السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ تو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ صبح سے سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ موسم بڑا حسین تھا۔ آپ کو پتہ ہے موسم اچھا ہو تو بندے کا موڈ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جی اپنے گھر کے روٹین کے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں سے آج بہت مزے مزے کی باتیں کریں گے اور ایک ٹاپک بھی بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ تو یہاں جی صبح کا جو روٹین کا کام ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا، تو چلیں ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جی آپ لوگوں سے بڑے مزے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں سے یہ بات کرنی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے دوسروں کو پہ بات کرتے ہوئے لوگوں کا ذرا بھی منہ نہیں دکھتا کہ مطلب ان کے جو منہ میں آ جاتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے بندے پہ کیا گزرے گی، ان کو یہ بات اچھی لگے گی بری لگے گی۔ وہ ان کے منہ میں جو کچھ آ جاتا ہے نا تو وہ بولے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کی رویوں سے کیسے اپنی جان چھڑانی اور کیسے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، کیونکہ ایک عورت ہی اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ جیسے وہ عورت اگر اداس ہوگی نا تو اس کے ساتھ پورے گھر والے اداس ہوتے ہیں، اگر وہ ڈسٹرب ہوگی تو پورا گھر اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یقین کریں میں اپنی جان کا بتاتی ہوں کہ جب میں خوش نہیں ہوتی ہے، مجھے کسی کی بات بری لگی ہوتی ہے تو بات بات پہ بچوں پہ غصہ کرنا، مطلب منہ پھیلائی رکھنا، یہ سب کچھ عام روٹین کی باتیں۔ یہ میرے ساتھ نہیں، بہت ساری میری بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ دماغ میں بندے کے نا اٹک جاتی ہیں کہ اس نے یار مجھے ایسی بات کیوں کہی۔ تو ہم انہی چیزوں سے خود کو نکالنے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے، ان کو بھی خوش رکھنا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، لوگوں کو کسی کی بھی بات کو نا اپنے دماغ پہ اپنے اوپر حاوی ہونے ہی نہیں دینا۔ اگر کوئی برا بولتا ہے آپ لوگوں کو، کچھ بھی بولتا ہے نا، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کو جواب ہی نہ دیں۔ کب تک بولے گا؟ 1 دن بولے گا، 2 دن بولے گا، 3 دن بولے گا۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا نا کہ یار یہ بندہ تو میری بات کے اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، وہ خود ہی پیچھے، جب اس کا آپ جواب نہیں دیں گے نا، وہ بندہ خود بخود ہی آپ لوگوں سے پیچھے ہو جائے گا۔ کبھی اس کو اس طرح ٹرائی کر کے دیکھیں۔ یقین کریں جب مجھے کسی کی بات بری لگتی ہے نا، جب میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی تو میرا یہی ہوتا ہے کہ میں چپ ہو جاتی ہوں، یا میں دوبارہ اس بندے کو نا، مطلب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جواب دینا، مطلب جواب دینا گواری نہیں کرتی۔ میں ان کا کب تک بولے گا، آخر ایک دن چپ ہی ہو جائے گا نا۔ ہم جو جوائنٹ فیملی میں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں تو جوائنٹ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ بہویں آ جاتی ہیں جی، بہوؤں کی پوری ذمہ داری ہے جی، ان کو ایک نوکرانی چاہیے ہوئی ہے بس، جو پورا گھر سنبھالے گی، اپنے بچے بھی سنبھالے گی، ان کا گھر بھی سنبھالے گی اور باتیں بھی سنے گی۔ تو یقین کرے اس عورت کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور گزری بھی ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ اگنور کریں، جو کوئی بات کرتا ہے نا اس کو اگنور کرتے جائیں، اس کی بات کو سنیں نہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ جو بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے یقین کریں وہ بڑا ہی خوش رہتا ہے، کیونکہ نہ وہ کسی کی لینے میں نہ کسی کے دینے میں، وہ اپنا کام کرتا ہے اور پیچھے جی۔ جو بندہ زیادہ لوگوں میں گھستا ہے نا تو باتیں بھی اسی کو سننے کو ملتی ہیں، اور آج کل تو دور ہی نہیں ہے کسی کی اچھائی کر لو، اچھائی کرو گے وہ آپ کو متھے مارے گا دوبارہ، ایسی آپ کے ساتھ کرے گا نا کہ آپ ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ یار میں نے اس کا کیا تھا اور اس نے مجھے کیا کیا۔ تو آپ اگر کسی سے اچھا بھی کرتے ہیں تو اس بندے سے امید نہ رکھیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ اچھا کرے گا، آپ بس کر لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ خود ہی ہر بندے سے بہتر حساب، یقین کریں اللہ ایسا حساب لیتا ہے نا کہ دنیا بھی دیکھتی ہے اور بندہ خود بھی دیکھتا ہے کہ اللہ کیسے ان بندوں سے حساب ایسے طریقے سے لیتا ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی ہو جائے، بس ابھی ہو جائے، کہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہے نا تو ہم اس کے ساتھ ابھی اس کا مطلب جواب دیں یا اس کے ساتھ لڑائی کر لیں یا کچھ بھی اس کو بولیں نا۔ لیکن بعض دفعہ نا آپ یقین کریں اللہ پہ چھوڑ کے دیکھ لیں، اللہ دیکھنا اس سے کیسے حساب لیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اور اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار میں نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا، اور وہ بندہ پھر اتنا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اتنا اچھا ہوں اور میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہر کسی، اللہ تو ایک کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ ایک اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ تو خود سوچیں اپنی ماں، ہم لوگ مائیں ہم اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس سے 70 گنا زیادہ پیار دیکھ لیں اپنے، تو اللہ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی کسی دکھ کی حالت میں نہیں چھوڑتا، اگر برا ٹائم ہے تو اچھا ٹائم بھی آتا ہے، ضرور آتا ہے، لیکن وہ انسان پہ آزمائش ہوتی ہے۔
یقین کریں میں اپنی آپ کو مثال دیتی ہوں، لوگوں کی مثالیں کیا بنا، اپنی جان کی مثال دیں۔ میں نے ایک چینل بنایا، میں نے اس پہ 1.5 سال کام کیا، میں نے اسے 200 ویڈیو بھی ڈال دی، میرا اس پہ نہیں ہوا نہیں۔ یقین کریں جب میں نے دوسرا ابھی یہ نیا چینل بنائے تو میں نے جب اس چینل کو چھوڑا نا تو میرا ایسے دل دکھ رہا تھا جیسے ایک بندے نے خود ایک چیز، جیسے بچہ نہیں ہوتا اس کو چھوٹا بڑا بڑا آہستہ 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 آہستہ، لیکن انسان کو بعض دفعہ اچھائی کے لیے نا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، پیچھے کو بھول کے آگے جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم پیچھے والے کوئی پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، سوچتے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو وہ ہوا تھا، ہم خود پریشان ہو گئے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نا۔ تو پچھلی باتوں کو سوچنے سے اچھا ہے ہم اپنے آپ کو اپنے لائف میں نا کسی کو اتنا اندر گھسنے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے ہر بندے کو نا اپنی حد میں رکھیں کہ یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہاری لمٹ ہے، اس سے کراس نہیں ہونا۔ اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یقین کریں، آپ کی سب سے پہلی جب شادی نہیں ہوتی تو انسان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد آپ کو اللہ نے جب اولاد دیتے ہیں نا تو اتنی پیاری نعمت ہوتی ہے نا کہ اس کے پیچھے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور جب لڑکی اپنے گھر میں، اپنے میاں گھر میں دل لگاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیتی ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے، اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہے، یقین کریں اس کو ماں باپ کے گھر کی یاد بھی نہیں آتی۔ یہ چاہے آپ آزما کے دیکھ لیں، وہ اپنے گھر میں اتنی خوش ہوتی ہے۔ تو جب آپ اور یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کے گھر میں کچھ ہوتا ہے یا آپ کو میاں کچھ کہتا ہے یا کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں کہتے ہیں نا 2 برتن پڑے ہوتے تو ان میں بھی ان کی بھی آواز، جب ان کو اٹھاؤ تو ان کی بھی کھڑکنے کی آواز آتی ہے، تو دو انسان تو پھر بہت، ہم تو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، ہم تو لڑائی بہت بہت جلدی جلدی کر لیتے ہیں سب کچھ نا۔ تو ہمیں ہمارے گھر میں جب لڑائی یا کچھ بھی ہو جائے تو اپنی نہ بہنوں سے شیئر کریں، نہ اپنے ماں باپ کو بتائیں، کیونکہ ماں باپ بیچارے کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بیٹی اپنے گھر میں خوش ہوتی ہے تو ماں باپ اس سے زیادہ ڈبل خوش ہوتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو لڑائی ہوتی ہے ہسبینڈ وائف میں، 1 دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، 3 دن ختم ہو جاتی ہے، پھر سے وہی میاں بیوی، پھر سے وہی گھر، پھر سے ساری وہی چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو جتنا اپنے سر پہ سوار کریں گے نا، آپ خود بھی ٹینشن میں رہیں گے، آپ کا گھر بھی ڈسٹرب رہے گا، آپ کے بچے بھی ڈسٹرب رہیں گے، آپ کے ہسبینڈ بھی ڈسٹرب رہیں، کیونکہ گھر میں ایک ماحول سے ایسا عجیب سا ماحول بنا ہوگا نا کہ آپ نے الگ سے مطلب بنایا ہوا ہے، منہ بچوں پہ غصہ کری، ہسبینڈ سے لڑ رہی ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہسبینڈ کے سے آپ لڑیں گی، 1 دن لڑیں گی، 2 دن لڑیں گی، 3 دن ہسبینڈ نے بھی سوری ہسبینڈ نے بھی آپ سے لڑنا شروع کر کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے کہ تم اس طرح بات کرو یا اس طرح کرو۔ تو اسی لیے ہے کہ آپ کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی جان کو خوش رکھیں۔ جو لوگ آپ لوگوں سے اس طرح کچھ بات کرتا بھی ہے، کوئی بولتا بھی ہے، تو ان لوگوں سے ملے ہی نہ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہی چھوڑ دیں، اپنے گھر کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور خود کو کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، کام سلائی کرنا، کڑھائی کرنا، کھانے بنانا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جب انسان ویلا بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں بڑے شیطانی الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی کی بات کی پرواہ نہ کریں، کوئی بات کر بھی دے تو اپنے ذہن پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ یہاں سے اٹھ جائے نا تو بس اس کے بعد بھی وہیں پہ، اس کی بات کو وہیں چھوڑ کے اور اٹھ جائے، اس کا اب دوبارہ سوچے ہی نہ کہ کس نے مجھے کیا کہا تھا۔ جو بندہ بولتے ہیں نا وہ اس کی نیچر ہوتی ہے، وہ کس نے کیا بولے، وہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ جب لوگوں کے پیچھے سوچنے بیٹھ جائیں گے نا، آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے لیکن اپنا دماغ ضرور خراب کر سکتے ہیں۔ تو مہربانی کیا کریں، لوگوں کی پرواہ کرنا، اپنی جان کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے گھر کو ٹائم دیں، اپنے گھر میں اپنے گھر کو صفائی کریں، مطلب اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بس سب سے بہتر حل یہی ہے، لوگوں کی پرواہ کرنا بالکل بھی چھوڑ دیں۔ تو آپ کو آج ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو بتائیے گا ضرور، کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اگر دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے اور اسی طرح کی اچھی باتیں کریں گے تاکہ آپ کو پازیٹیو، مطلب آپ کا ذہن بھی پازیٹیو ہو، آپ کا دل کرے کہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں